السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، پاکستان افیئرس کو کیسے کور کرے۔ روزانہ مجھے یہ میسیجز ملتی ہے، پاکستان افیئرس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے سر، اس کا میتھڈ ہمیں بتا دے۔ آج ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، اس کے سلیبس ڈسکس کریں گے، بکس کون سے ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، تو پھر کس طرح کور کرے، میتھڈالوجی ہونی چاہیے کہ کس طرح پراپر میتھڈ سے جو ہے ہم پاکستان افیئرس کو کور کرے، کریٹیکل انالیسز اس میں کس طرح ڈیولپ کرے کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہے، نوٹس میکنگ ٹیکنیک پہ بات کرے، اور پھر پاکستان افیئرز میں کنٹمپرری ایشوز بہت زیادہ ہوتا ہیں۔ اکثر اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ سر کنٹمپرری ایشوز کیا چیز ہے، پاکستان افیئرز میں کنٹمپرری ایشوز خاص طور پہ CSS کی اگر بات کرے تو کنٹمپرری ایشوز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، تو یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ سلیبس سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ بات یاد رکھیے گا کہ پاکستان افیئرز سب سے لینتھی سبجیکٹ ہے اگر ہم CSS اور PMS کی بات کریں، اور پھر CSS کے لیے بہت زیادہ لینتھی ہے کیونکہ پاکستان افیئرز کے ہم نے جو ٹاپکس دیکھیں، ادھر میں نے مینشن بھی کیے، پری پارٹیشن پوسٹ پارٹیشن کا اگر انالیسز آپ کر لیں کنٹمپرری ایشوز کے تو تقریباً 119 ٹاپکس بنتے ہیں۔ اب خود ہی بتاؤ کہ 119 ٹاپکس اگر آپ ہر ٹاپک کے 30-40 پیجز کے نوٹس بناؤ تو یہ کتنا لینتھی بنتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک ایسا ڈیل پلان بنایا جائے کہ اس کو ہم کریک کریں، کیونکہ 2022 میں بہت شاکنگ رزلٹ آیا تھا پاکستان افیئرس کا۔ میں نے مور دین 500 DMCs چیک کیے تھے، 500 DMC میں مجھے صرف 30-35 اسٹوڈنٹس ایسپائرنس جو ہے پاس ہوتے ہوئے میں نے دیکھے، 30-35 اسٹوڈنٹس نے پاس کیا، تو وہ بھی 45، 48، 50، 52 ایسے مارکس سے۔ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے فار دا ورسٹ۔ اب اس سال پیپر ہٹ ہوئی تھی، مگر پیپر ہٹ ہونے کی وجہ سے مارکس اتنے کم نہیں آتے، صرف یہ پیپر آپ سے مانگتا ہے کنٹینٹ، اور کنٹینٹ بہت زیادہ ہے اس کا، وتھ کریٹیکل انالیسز۔ آپ یہ دو چیزیں کور نہیں کرو گے تو کبھی بھی آپ پاس نہیں کر سکتے، سمجھ آ رہی ہے نا۔ اب یہ 119 ٹاپکس کے نوٹس پہلے آپ نے بنانے ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی بکس سے اگر آپ پڑھو گے تو یہ تو 5، 6، 7، 8 بکس بن سکتے ہیں۔ پری پارٹیشن کے الگ، ریلیشنز کے لیے الگ، کنسٹیٹیوشن کے لیے الگ، اور کنٹمپرری ایشوز کے لیے الگ بک، ریسرچ پیپرز اب کے الگ۔ تو یہ اتنے بکس کون خریدے گا؟ تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنے سارے بکس لو۔ پری پارٹیشن کے لیے ایک بک آپ لے سکتے ہو جس کو کہتے ہیں ٹریک ٹو پاکستان بائی آئی تھنک احمد سعید۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان افیئرس کے لیے اگر آپ کو کہیں سے بہترین نوٹس ملتے ہیں، ڈیٹیلڈ نوٹس ملتے ہیں، تو وہ آپ ضرور ٹرائی کریں، وہ آپ ضرور لیں۔ اگر بہترین نوٹ، الحمدللہ ہم نے جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ 119 ٹاپکس کے نوٹس کمپائل کیے ہیں، آپ میرے ساتھ کنٹیکٹ کریں، میں وہ پرووائڈ کر سکتا ہوں۔ اگر آپ اسی طرح پاکستان افیئرس کے لیے بیٹھ جائے تو 6 مہینوں کی محنت ہے، تو 6 مہینوں کی محنت اگر کوئی اور کرے اور آپ صرف پڑھے، نوٹس میکنگ پہ اپنا ٹائم ضائع نہ کرے۔ 119 ٹاپک، اگر ایک ٹاپک کے نوٹس بناتے ہو 5 گھنٹے آپ اس کو دو گے، صحیح ہے، اچھا کور ہو جائے گا، مگر 5 گھنٹے از ٹو مچ۔ روزانہ آپ 5 گھنٹے، وہ بھی آپ کنسسٹنٹلی 4 مہینے کام کرو گے تو پھر 119 ٹاپکس کور ہوں گے۔ ہم نے پاکستان افیئرس کے ٹاپکس پہ، یہ جو ٹاپکس ہے اس پہ تقریباً 8 مہینوں کی ہم نے محنت کی ہے، کیونکہ روزانہ کون اتنا کام کر سکتا ہے، تو 8 مہینوں کی ہم نے محنت کی ہے۔ اب آتے ہیں سلیبس کی طرف۔ دیکھیں سب سے پہلے جو ہے آپ کا یہ پری پارٹیشن دیکھ لے، اس میں آپ نے ارائیول آف اسلام سے سٹارٹ کرنا ہے، صحیح ہے نا۔ پھر مسلم رول پہ آتے ہیں آپ، ان سب کنٹیننٹ، مغل امپائر، صحیح نا، اس کی ڈاؤن فال وہ آپ نے ڈسکس کرنا ہے۔ ایولوشن آف مسلم سوسائٹی ان دا سب کنٹیننٹ، مسلم کس طرح ایوالو ہوئے، ان کو کس طرح حکمرانی ملی۔ پھر وار آف انڈیپینڈنس سے آپ نے سٹارٹ لینا ہے، پھر اس میں سر سید احمد خان کا رول آتا ہے۔ اسی طرح 6 میں ڈیولپمنٹ آف لیجسلیٹو کونسلز، کنسٹیٹیوشن کی بات ہو رہی ہے اس میں،
پھر اس طرح آتے آتے جو ہے آپ نے جو ہے جناح اور علامہ اقبال پہ آپ نے آ کے ختم کرنا ہے، صحیح ہے نا، خاص طور پہ علامہ اقبال جناح کی آئیڈیالوجی پہ. تو یہ 40 ٹاپکس ہے، اس سے آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہو، 1 بائی 1 کور کر سکتے ہو. اور ٹریک ٹو پاکستان، ٹریک ٹو پاکستان، ٹو پاکستان یہ بک ہے، اس کے لیے آپ لے سکتے ہو. اس سے ہم نے یہ نوٹس کمپائل کیے ہیں، آپ ہمارے نوٹس بھی لے سکتے ہو، آپ کو مل جائیں گے. صحیح ہے نا، ہمارے نوٹس پیڈ ہوتے ہیں مگر بہترین نوٹس ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پری پارٹیشن آپ کا پورا ہسٹری ہے، صحیح ہے نا. تو آپ کی سیاسی، آپ کی سماجی جو ہے وہ ایک ایوولوشن اس میں ڈسکس ہوا ہے کہ کس طرح پاکستان کس طرح اسلام جو ہے وہ بر صغیر میں آیا، اور پھر مسلم کس طرح ایوالو ہوئے، اور خاص طور پہ ان کی سٹرگل ڈسکس ہوئی ہیں کہ پولیٹیکلی کس طرح وہ ایوالو ہوئے، اور ان کو پاکستان کس طرح ملا، ان کی کیا کوششیں تھی، وہ کون سی آئیڈیالوجی تھی، وہ اس میں ڈسکس ہوئے سمپل پری پارٹیشن میں. پھر اس میں جو ہے وہ آئیکنز ڈسکس ہوئے ہیں کہ کنہوں نے یہ قربانی دی، کنہوں نے یہ تصور دیا، کنہوں نے یہ ایک بنیاد رکھا پاکستان کا. صحیح نا، تو اس میں سر سید احمد خان اور علامہ اقبال اور شاہ ولی اللہ اور یہ سارے سر شیخ احمد سرہندی، یہ جو آپ کے فلاسفرز ہیں، یہ سارے اس میں آتے ہیں. پہ یہ مسلم تھاٹس ہے، جو آئیڈیا ایک جنریٹ ہوا، خاص طور پہ سر سید احمد خان سے سٹارٹ ہوا. علامہ اقبال نے پھر اس کو اور ایوالو کیا، اس میں اور وہ کیے، صحیح ہے نا، نشاندہی کی، تھوڑا کلیئرٹی لے کے آیا، اور پھر قائد اعظم نے جو ہے اس کا سنگ بنیاد رکھا. تو یہ آپ کا پری پارٹیشن ہے. نیکسٹ پھر پوسٹ پارٹیشن ہے. پوسٹ پارٹیشن از ٹو مچ امپورٹنٹ. پری پارٹیشن سے اگر ہم کاؤنٹ کر لینا، پاس پیپر کا انالیسس کرے، تو سی ایس ایس میں پری پارٹیشن کا اتنا امپورٹنس نہیں ہے. تو آپ یہ بعد میں بھی کر سکتے ہو سی ایس ایس کے لیے، اگر آپ تیاری کر رہے ہوں، یعنی بعد میں اس طرح کہ پہلے آپ یہ پوسٹ پارٹیشن کور کرے، کنٹمپریری ایشوز کور ہے، آخر میں پری پارٹیشن آپ کور کر سکتے ہو. سمجھ آ رہی ہے نا. اور میں بھی اسی میتھڈ سے اپنا پاکستان افیئرس کا سیشن چلاتا ہوں، جس میں پہلے کنٹمپریری ایشوز کور کرتا ہوں، پھر پوسٹ کرتا ہوں پوسٹ پارٹیشن، اور پھر پری پارٹیشن کور کرتا ہوں. تو اسٹوڈنٹس کی ایفیشنسی یہ ہے کہ جو پروڈکٹیویٹی ہوتی ہے، جو انرجی ہوتی ہے، وہ کنٹمپریری اور پوسٹ پارٹیشن میں زیادہ لگ جاتی ہے. تو آخر میں پھر پری پارٹیشن ہم کور کرتے ہیں، کیونکہ پری پارٹیشن دیکھیں آپ کے 7 کویسچنز ہوتے ہیں، 1 یا 2 پری پارٹیشن سے آتے ہیں، ریمیننگ 5 کویسچن آپ کے پوسٹ اور کنٹمپریری ایشوز سے آتے ہیں. تو سی ایس ایس میں پوسٹ پارٹیشن کنٹمپریری ایشوز پہ آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے. اوکے، یہ آپ کا. اور اگر آپ پی ایم ایس کی تیاری کر رہے ہوں تو پھر آپ کے ساتھ 2 پورشن ہوتے ہیں، ایک پری پارٹیشن، ایک پوسٹ پارٹیشن. تو 2 پورشن میں آپ نے جو ہیں کوشش کرنی ہے کہ آپ نے دونوں صحیح طرح سے بیلنس تیاری کرے، دونوں سے زیادہ کویسچنز آتے ہیں. پاکستان افیئرز میں یعنی 3 پورشن ہوتے ہیں، پری، پوسٹ، صحیح ہے نا، پری پوسٹ اور سی کنٹمپریری، یہ 3 میجر پورشنز ہوتے ہیں. اور دوسری طرف پاکستان سٹڈیز میں صرف پری اور پوسٹ، صحیح ہے نا، اور سلیبس سیم ہی رہتا ہے. پری پاکستان افیئرس کا اور پاکستان سٹڈی سی ایس ایس کا، پی ایم ایس کا سیم ہی ہے. پوسٹ پارٹیشن بھی سی ایس ایس پی ایم ایس کا دونوں سیم ہی ہے، صحیح ہے نا، کیونکہ پاکستان کا ایگزام ہے نا، باہر کا کسی اور کا تو نہیں ہے، چینج تو نہیں ہوتا. اب پوسٹ پارٹیشن دیکھیے، پوسٹ پارٹیشن کے لیے پاکستان ماڈرن ہسٹری بائی این ٹلبٹ، یہ ایک بک ہے، اور اس کے بھی ہم نے نوٹس بنائے ہیں، صحیح ہے نا. پوسٹ پارٹیشن کے لیے وہ لے سکتے ہو. اس کے علاوہ جو ہے پوسٹ پارٹیشن میں 2 چیزیں ہوتی ہے، ایک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، یعنی 1947 کے بعد سیاسی ایوولوشن، اور کنسٹیٹیوشنل، صحیح ہے نا، ایوولوشن. یہ دونوں ضروری ہے. کنسٹیٹیوشنل ایوولوشن میں یعنی کنسٹیٹیوشن کس طرح بنا 1962 کا، دیکھیں یہ کچھ 7-8 ٹاپکس ہیں. 1962 کا 73، پھر یہ 1956 میں کنسٹیٹیوشن بنا، پھر 62 میں بنا، اور پھر 73 میں بنا، صحیح ہے نا. تو یہ 3 کنسٹیٹیوشنز کے 3 وہ کرنے ہیں.
پھر پارلیمنٹری پریزیڈنشیل سسٹم یہ بہت زیادہ ضروری ہے، پھر امینڈمنٹ ضروری ہے، 25 امینڈمنٹ، 18 امینڈمنٹ، مشرف اور جوڈیشری کا وہ جو پورا قصہ ہے، لیگل فریم ورک آرڈر، صحیح ہے نا، LFO، یہ سارے جوڈیشل ایکٹیویزم، یہ سارے ٹاپکس آپ نے کنسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ میں کرنا ہے۔ یہ بھی پوسٹ پارٹیشن ہے۔ اچھا، اسٹوڈنٹس اس کو اکثر اگنور کرتے ہیں کہ یہ پوسٹ پارٹیشن کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ پوسٹ پارٹیشن میں یہ جو ہے پولیٹیکل ڈیولپمنٹ 1947 سے 1949 میں جو ہے کس نے حکومت کی، یہ سارے قصے آپ نے کور کرنا ہے۔ پھر انڈو پاک ریلیشن اس میں امپورٹنٹ ہے، اس ایریا اس ٹائم اس ایرا کے، صحیح ہے نا، کرائسس جو ہوا، وار ہوئی 65 کی، پھر ڈسٹرکشن آف اکانومی اینڈ یونٹی، پھر یہ ایوب خان کا دور ہے، پھر یہ یہاں کا ہے، پھر یہاں جو ہے بریک اپ آف بنگلہ دیش، صحیح ہے نا، وہ پورے کور کرنا ہے۔ پھر بھٹو کا ایرا ہے، بھٹو نیشنلائزیشن، پھر اسلامائزیشن، جنرل ضیاء کا ایرا ہے، پھر سیکٹیرینزم بہت زیادہ اس میں بڑی، کلاشن کوپ کلچر اور خاص طور پہ ڈرگس کلچر، یہ سارے چیزیں پھر آئے۔ پھر جہاد کا پورا ایک قصہ ہوا، صحیح ہے نا، رشیا کے ساتھ، سوویت یونین کے ساتھ۔ پھر یہاں کے بعد جو ہے 85 کے بعد بے نظیر اور نواز شریف کی جو جنگیں تھی، صحیح ہے نا، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پھر 2008 کا الیکشن ہے، پھر 2013 سے 17 کا ایک پورا، پھر نیا پاکستان رپورٹ، PTI کی حکومت، اور اسی طرح آتے آتے جو ہیں آپ نے یہ تقریباً سارے ٹاپکس آپ نے کور کرنے ہیں۔ یہ ادھر ذرا ٹاپک جو ہے مس پلیس ہوئی ہیں۔ فال آف ڈھاکہ جو ہیں وہ بھٹو کے ایرا میں ہوا تھا، صحیح ہے نا۔ اچھا، تو یہ آپ نے سارے کور کرنے ہیں 2022 تک، PTI تک، اور ابھی جو ہے PDM تک، PDM کے بعد سوری یہ جو شہباز شریف کی حکومت ہے، یہاں تک آپ نے آنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے بہت زبردست نوٹس کمپائل کیے ہیں۔ میں پریفر کرتا ہوں، صحیح ہے نا، ڈائریکٹلی گوگل سرچنگ، براؤزر کا یوز کرے، صحیح نا، 1 by 1 ایرا کو آپ خود ہی کور کرے، ڈائریکٹلی گوگل سے آرٹیکلس پڑھے، یہاں سے کور کرے اگر آپ خود ہی نوٹس بنا رہے ہو۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے آپ کے ریلیشنز ہیں۔ دیکھیے، کنسٹیٹیوشنل پارٹ یہ بھی ہسٹری ہے، پوسٹ پارٹیشن بھی ہسٹری ہے، پری پارٹیشن بھی ہسٹری ہے، مگر یہ ریلیشنز جو ہے نا، ریلیشنز پاکستان کی ریلیشنشپ افغانستان کے ساتھ، ایران، سعودی عربیہ، چائنا، US، ان کے ساتھ، یا پاکستان کا جو رول ہے وہ SCO، یہ جو آرگنائزیشنز ہے، ECO، سارک، برکس، OIC، یہ دیکھیں یہ پاکستان افیئرس کا حصہ ہے، یہ آپ کے کرنٹ افیئرس کا بھی حصہ ہے، مگر پاکستان افیئرس میں تھوڑا آپ نے ڈیپ ڈگ کرنا ہے، اس کی ہسٹری ذرا کور کرنی ہے۔ پاکستان ریلیشنشپ ود افغانستان اگر آپ کرنٹ افیئرس میں کور کر رہے ہو نا، تو 2025 میں کیا ہو رہا ہے آپ نے یہ کور کرنا ہے۔ 2025 میں افغانستان کے ساتھ کیسے تعلقات تھے یہ کور کرنا ہے، اس کے انالیسس، فیوچر انالیسس آپ نے کرنی ہے، امپلیکیشنز، تعلقات کیسے بحال ہو سکتے ہیں، اس ایریا پہ زیادہ آپ نے فوکس کرنا ہے۔ مگر کرنٹ افیئرس کی میں بات کر رہا تھا نا کہ آپ نے پریزنٹ میں رہنا ہے۔ پاکستان افیئرس میں آپ نے، چونکہ یہ کنٹمپرری ایشوز کا حصہ ہے، تو آپ نے ہسٹری بھی کور کرنی ہے اور پریزنٹ بھی کور کرنی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کنٹمپرری ایشو۔ پھر جب پاکستان افیئرس کا ہے تو اس کا اوریجن اور ایولوشن وہ آپ نے ضرور کور کرنی ہے، کہ انڈیا کے ساتھ کیسے ایوالو ہوا، تعلقات چائنا کے ساتھ ہوا، سعودی عربیہ کے ساتھ کس طرح ہوا، کیا ڈیولپمنٹس، اکنامک ڈیولپمنٹس کیا آئے، اگر کلیشز آپ کے نائبرز کے ساتھ ہوئے تو کدھر آئے، اس کے ریزنز کیا تھے، پورا ڈیٹیل میں آپ نے انالیسس کرنی ہے، صحیح ہے نا۔ پھر انڈیا کا US کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح برکس، OIC، ECO، SCO، سارک، یہ تقریباً آپ کے 5 آرگنائزیشن پاکستان افیئرس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ اس سے کوئی کبھی بھی کویشچن آ سکتا ہے، صحیح ہے نا۔ اوکے، یہ آپ کا ریلیشن ہے۔ آخر میں ہے جو کنٹمپرری ایشوز، ادھر سے اسکرین شاٹ لے، کنٹمپرری ایشوز 18 یہ ہوئے، اور تقریباً ریمیننگ 22 ٹاپکس یہ ہوئے تھے، یہ نا تقریباً یہ کل ملا کے 40 ٹاپکس ہیں۔ اب یہ وہ ایشوز ہے جس کی کہیں نہ کہیں ہسٹری بھی ہے، اور کرنٹ ڈائنامکس اس کے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا۔ ہائیبریڈ وارفیئر، آج کل کا زمانے میں ہائیبریڈ وارفیئر کی باتیں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ واٹر سیکیورٹی ابھی کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہے،
یہ ایسے ایشوز ہے کہ اس کی ہسٹری آپ اتنا کور بھی نہ کرو، مگر یہ ہے کہ پریزنٹ آپ نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانا ہے، صحیح ہے نا. اکانومی پہ آپ نے بات کرنا ہے، ٹیکسیشن سسٹم پہ بات کرنی ہے، کشمیر انالیسز، نیشنل انٹیگریشن، نیشنل سیکیورٹی پالیسی، فورن پالیسی. ویسے فورن پالیسی آپ نے ادھر بھی کور کرنے ہیں، صحیح ہے نا، مگر ادھر ہم نے جنیرک فورن پالیسی اپنا دیکھنا ہے کہ اس کے ڈٹرمننٹس کیا ہے، ہمارے فورن پالیسی میں کن چیزوں کا ہم خیال رکھتے ہیں، صحیح ہے نا، اور پاور کس کے پاس ہوتی ہے فورن پالیسی میں، یہ سارے چیزیں. نیوکلیر ایشوز، نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹس ہے، طالبان ٹیک اوور ہے، یہ ابھی کنٹمپرری ایشوز ہے، صحیح ہے نا، ان کے ساتھ کیسے تعلقات ہوا ہیں. یہ طالبان ٹیک اوور ٹیررزم کے ساتھ آپ نے کور کرنے، صحیح ہے نا. طالبان ٹیک اوور آف افغانستان یہ ٹیررزم کا ایک ڈائمنشن ہے کہ طالبان کے بعد جو ہے ہمارے افغانستان کے ساتھ کیا تعلقات ہے، اس کی وجہ سے خاص طور پہ کے پی اور بلوچستان پہ جو فال آؤٹس آئے، جس میں خاص طور پہ ایکسٹریمزم ٹیررزم بہت زیادہ بڑی، ٹیررزم جو ایکٹیویٹیز آپ کے سامنے ہیں، یہ آپ نے ادھر اس کے اینگل کور کرنے ہیں. آفٹر دین پاکستان رول ان ریجن، صحیح ہے نا. سوشل ایشوز آپ نے کور کرنے ہیں، سول ملٹری ریلیشن شپ، نیشنل انٹرسٹ، انرجی، اکنامک کرائسس، یہ سارے چیزیں آپ نے ڈیٹیل میں کور کرنے ہیں. انڈسٹریل ڈیولپمنٹ، ایگریکلچر، ایجوکیشن، پاپولیشن، الیکٹورل ریفارم، انفلیشن، ڈیموکریسی، اسرائیل پیلسٹائن کنفلکٹ، گورننس، ڈیجیٹل ریولوشن، کلائمیٹ چینج، برین ڈرین، سی پیک، نیچے اس طرح آؤ، یہ سارے آپ نے ڈیٹیل میں کرنا ہے، صحیح نا. بلوچستان کرائسس، یو ایس سینکشنز، دیکھو یو ایس سینکشنز آن پاکستان، جو بیلسٹک میزائلز پہ سینکشنز لگائی ہے وہ ٹاپک ہے. کلائمیٹ چینج، 26 کنسٹیٹیوشن کا جو کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، یو ایس چائنا ٹریڈ، یہ سارے چیزیں جو ہے آپ نے پاکستان افیئرز میں کور کرنے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا. اب یہ سلیبس کے آپ کا انالیسز ہوا، جو ریلیشنز ہے یہ آپ نے انٹرنیٹ سے کور کرنا ہے، گوگل وغیرہ میں آپ نے سرچ کرنا ہے. پوسٹ پارٹیشن یا کنٹمپرری ایشوز کے سارے ٹاپک یہ آپ نے گوگل سے کر سکتے ہو، اس کے لیے میں بکس ریکمینڈ نہیں کرتا. سورسز کی میں اگر بات کروں نا، تو سورسز جو ہے گوگل میں جو مین سورسز ہے وہ آپ کا ڈان ہے، ڈان نیوز پیپر، صحیح ہے نا. ایکسپریس ٹریبیون ہے، مختلف ٹاپکس کے لیے آپ ایکسپریس ٹریبیون یوز کر سکتے ہو. دا نیوز ہے، دا نیوز، صحیح ہے نا. کنٹمپرری ایشوز کی میں بات کروں، اس کے علاوہ جو ہیں اس میں ISSI، صحیح ہے نا، یہ ایک تھنک ٹینک ہے، یہ سرچ کر لے، اس کے ریسرچ آرٹیکلز آتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہیں IPRI، ایپری، صحیح ہے نا، اس کے آپ یوز کر سکتے ہو. اس کے علاوہ سمپل آپ کا میتھڈ یہ ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پہ آپ کوئی ٹاپک کور کر رہے ہو نا، پاکستان ادھر سے نکال لیں گے، لیٹ سپوز آپ کا ٹاپک ہے واٹر سیکیورٹی، تو واٹر کرائسس آپ کر رہے ہو، صحیح ہے نا. تو سمپل گوگل میں کیا سرچ کرنے، گوگل میں کرے واٹر کرائسس، پھر لکھے ریسرچ پیپر، اور پھر لکھے PDF، صحیح ہے نا. واٹر کرائسس، ریسرچ پیپر، PDF. آپ نے یہ سرچ کر لینا، آپ کو ڈائریکٹلی 2-3 ریسرچ پیپر، 5 ریسرچ پیپرز مل جائیں. اس میں سے سب سے لیٹسٹ اٹھائے، 2024 کا اگر آیا ہے تو وہ اٹھائے، 2025 کی اگر آیا تو وہ تو خوش قسمتی ہے، وہ اٹھائے، یا 2023 کا اٹھائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، صحیح ہے نا. بس لیٹسٹ اٹھائے، اس سے نوٹس بنائے. اسی طرح جو ہے ہم نے پاکستان افیئرس کے نوٹس کے ساتھ اتنی محنت کی. اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں نا، پاکستان افیئرس کے نوٹس پہ آپ کو بہت زیادہ کافی ٹائم لگے گا. تو آپ میرا سیشن بھی جوائن کر سکتے ہو پاکستان افیئرس کے. میں یہی ٹاپکس کور کرتا ہوں پاکستان افیئرس کے سیشن میں. آپ کو ہر ٹاپک کے لیے، اس طرح ہر ٹاپک کے لیے روزانہ ایک ویڈیو لیکچر میں شیئر کرتا ہوں ڈیٹیلڈ میں، اور ساتھ میں ایک فائل پورا ڈیٹیل نوٹس
टॉप नॉच नोट्स हमने बनाए, सही है ना। सैम्पल्स के लिए आप मुझे मैसेज भी करें, मैं सैम्पल्स ग्रुप में भी शेयर करूँगा। अगर आप मेरे ग्रुप पे नहीं हो, आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम से हो, तो आप मुझे सैम्पल्स के लिए मैसेज करें, आप नोट्स देख सकते हो। फिर ये मेरा नंबर है, आप ज़रूर मेरे सैम्पल देके उसके एनालिसिस करें कि नोट्स किस तरह बनते हैं, सही है ना। 0312 942 11 12, सही है ना। ये सिलेबस भी मैं सेंड कर सकता हूँ, ग्रुप में भी सेंड करूँगा और आपको डायरेक्टली भी सेंड कर सकता हूँ, इतना इशू नहीं है। अच्छा, अब हम ये 119 टॉपिक्स जो है ये किस तरह कवर करते हैं, वीडियो लेक्चर प्लस हम नोट्स, रोज़ाना एक टॉपिक हमारी कवर होती है। तो ये 4 मंथ्स का सेशन है, 4 मंथ्स का सेशन है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम इंशाल्लाह ये डिटेल में कवर करेंगे और आखिर में मैं एक मॉक टेस्ट भी रखता हूँ। और आपको पता है इसकी इतनी मिनिमम फ़ी मैंने रखी है ना कि आप हैरान हो जाओगे। ये पूरा सेशन में फ़र्स्ट 5 स्टूडेंट्स को सिर्फ 700 पर मंथ दे रहा हूँ। फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स जो आएंगे उनको 700 पर मंथ होगा। बल्कि मैं इसी वीडियो से आपको कह देता हूँ कि मैं ये डिसाइड करता हूँ कि 10 स्टूडेंट्स को, फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स को मैं ये पैकेज दे रहा हूँ। तो यानी 4 मंथ की हमारी मेहनत सिर्फ 2800 रुपीज़ में, सही है ना। तो ये यहाँ मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, सिर्फ आप लोगों के लिए आसानी पैदा कर रहा हूँ। यही सेशन अदर अकेडमीज़ टीचर्स जो है 12,000 में, 10,000 में, 15,000 में दे रहे हैं, मगर हमारे जैसे नोट्स उनके नहीं होंगे, समझ आ रही है ना। इसी वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा ढूंढूँ कि हमारे नोट्स किस तरह के होते हैं। अब ये इतना मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा ज़रा सर्च कर लेते हैं, फाइल्स उठा लेते हैं कि हमारे नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे कि नहीं। इन्हें मैं यहाँ से देख लूँगा थोड़ा। अब ये देखिए, ये हमारे नोट्स है, ये एक टॉपिक है, ओके। ये एक टॉपिक है, चैलेंजेस टू सॉवरेनिटी इन पाकिस्तान, समझ आ रही है। अब सबसे पहले जो है हमने इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डाले हैं कि एक इस टॉपिक पे सॉवरेनिटी पे, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे कौन से किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सही है ना। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन आप पढ़े, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि एग्ज़ामिनर जो है इस तरह क्वेश्चन ला सकता है। फिर मैंने यहाँ सोर्सेज आप लोगों की वो इंटेग्रिटी के लिए, वो ट्रस्ट के लिए मैंने यहाँ सोर्सेज भी मेंशन किए कि देखिए मैंने ये जो मेहनत की, ये पूरा फाइल मैंने बनाया है, तो मैंने ये एक टॉपिक 5 एरिया से कवर किया है। आयशा जलाल की बुक है, अहमद राशिद है, जावेद बुखारी की इस तरह डा न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। देखिए मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हमने रीड की है, रिसर्च पेपर्स, बुक्स वग़ैरह। फिर आपको जो है इस तरह मिलेगा, इसका इंट्रोडक्शन मिलेगा, सही है ना, इसकी डिफिनीशन, इसमें आपको ज़बरदस्त किस्म के कोट्स भी मिलेंगे, ये देख सकते हो, सही है ना। इम्पोर्टेंस ऑफ सॉवरेनिटी फॉर क़ायद-ए-आज़म। अब क़ायद-ए-आज़म मैंने क्यों इसमें मेंशन की है, क्योंकि थोड़ा पाकिस्तान अफेयर्स है ना, थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ता है। क़ायद-ए-आज़म की आप एनालिसिस दोगे, तो क़ायद-ए-आज़म की एनालिसिस अगर आप दोगे तो इससे क्या जो है आपका आपका आर्गूमेंट्स बहुत ज़बरदस्त दिखेंगे, सही है ना। इसके अलावा जो है डोमेस्टिक चैलेंजेस टू पाकिस्तान, पाकिस्तान सॉवरेनिटी इन 2024 में क्या चैलेंजेस सामने नज़र आ रहे हैं। अब मैं रीसेंट चीज़ों पे आ जाऊँ, सही है ना। तो जो चीज़ें आपको लेटेस्ट मिलते हैं उस पे आता हूँ, सही है ना। इंटरनेशनल चैलेंजेस टू पाकिस्तान सॉवरेनिटी, कंटेम्प्रेरी इशूज़ में हमने कोशिश की है कि जितना हमें लेटेस्ट चीज़ मिलती है वो हम दें, सही है ना। सबसे पहले ये बात याद रखिएगा, पाकिस्तान अफेयर्स में आपने क्या कोशिश करनी है, कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले 2024, 2025 और 2024 को टारगेट करें फैक्ट्स एंड फिगर्स के लिए। उसके बाद जो है आप 2023 पे जाए। अगर 2024 2025 के डेटा नहीं मिल रहा, ज़रूरी नहीं है कि हर टॉपिक पे आपको 2024 में डेटा मिले या 2025 में नहीं, फिर 2023 पे जाए।
اگر ادھر بھی نہ ملے پھر 2022 پہ جائے. صحیح ہے نا. یہ دیکھیں میپس وغیرہ ہم نے ڈرا کیے تاکہ آپ لوگ سیکھو پریکٹس کرو کہ میپس بھی آپ بنا سکتے ہو. صحیح ہے نا. پاکستان افیئرز میں ہم نے بے شمار میپس یہاں بنائے ہیں. اسی طرح ہم نے جو ہیں مختلف گراف ٹیبلز یہ چیزیں جو ہیں فگرز وغیرہ ہم نے بنائے ہیں. صحیح ہے نا. پھر اس میں تھیمز بھی ہم نے ڈسکس کی ہے. صحیح ہے نا. اور کرنٹ سچویشن وغیرہ وغیرہ پہ بات ہم نے کی. اب یہ ٹاپک جو ہے یہ تھوڑا سمپل ٹاپک ہے. صحیح ہے نا. یہ اتنا مشکل نہیں ہے. یہ تھوڑا سمپل ٹاپک ہے. ہمارے جو کمپلیکس ٹاپکس ہے صحیح ہے نا کمپلیکس اس کے ہم نے 40 پیجز کے نوٹس کمپائل کیے ہیں. صحیح ہے نا. یو ول ناٹ بلیو اٹ. میں آپ کے ساتھ ابھی میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ میرے جو گروپ ہے دیکھیں یہ گروپ ہے. صحیح ہے نا. یہ ہمارا بیچ ہے جس میں ہم ڈیلی ایک ٹاپک کور کرتے ہیں. دیکھیں اکنامک کرائسس ہوا. پھر ہم نے ہائبرڈ وارفیئر. صحیح ہے نا. اور اس طرح ایشوز آف نیشنل انٹیگریشن 15 پیجز کا یہ نوٹس ہے. دیکھیں ہر ایک ٹاپک کے ساتھ ایک ویڈیو لیکچر بھی ہے. اسی طرح جو ہے نیچے آتے ہیں آپ کو ایک دوسرا ٹاپک دکھاتے ہیں. دیکھیں واٹر کرائسس کو 20 پیجز سے ہم نے ڈسکس کیا ہے. تو اب اس کو ذرا دیکھتے ہیں. واٹر سیکیورٹی چیلنجز آف ٹرانس باؤنڈری واٹر. ایکچولی یہ ہائیڈرو پولیٹکس ہے. صحیح ہے نا. اس میں ہائیڈرو پولیٹکس پہ بات ہوئی. اب یہ جو ٹاپک ہے اس میں آپ کو پری پارٹیشن بھی مل رہا ہے, پوسٹ پارٹیشن بھی مل رہا ہے. سوری اس میں آپ کو ہسٹری بھی مل رہی ہیں, کنٹمپریری ایشوز بھی مل رہے ہیں. دیکھیں یہ دیکھیں سورسز الجزیرہ سے ہم نے لی ہے, دا نیوز ڈان. صحیح ہے نا. یہاں یہ 3 جگہوں سے ہم نے یہ بہترین نوٹس آپ کے لیے بنائے ہیں. پھر دیکھیں اس میں پریزنٹیشن آپ خود ہی دیکھ سکتے ہو کتنا زبردست پریزنٹیشن ہے. یہ ہمارا واٹر کرائسس کا ٹاپک ہے. کوشش کرے کہ آپ کے نوٹس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ ہیڈنگز ہو, زیادہ سے زیادہ ٹیبلز ہو, زیادہ سے زیادہ آپ کے اس طرح محنت کرے چارٹ کر کے جب آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو مزہ آئے. سمجھ آ رہی ہے نا. تو یہ نوٹس اس طرح آپ کوشش کریں اس طرح بہترین نوٹس آپ بنائیں. اوکے اب ہم آتے ہیں اپنا میتھڈالوجی کی طرف. ہم نے کیا کیا ڈسکس کیا. کرٹیکل انالیسس کی طرف ہم آتے ہیں. دیکھیے کرٹیکل انالیسس میں آپ نے کیا کرنا ہے. پاکستان افیئرز میں کرٹیکل انالیسس کا بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. کرٹیکل انالیسس میں اگر آپ ہمارے ساتھ کور کر رہے ہو تو پھر تو ایک ٹاپک کے ڈیفرنٹ ڈائمنشنز آپ کے کور ہو جائیں گے, وہ تو اتنا ایشو نہیں ہے. کرٹیکل انالیسس اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک ٹاپک کے گہرائی تک جاؤ. ایک ٹاپک کو آپ سرفیس لیول پہ نہ کرو بلکہ اس کو آپ ڈیپ ڈگ کرو, اس کو ڈیپلی جو ہے آپ انڈرسٹینڈ کرو, تو پھر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ٹاپک آئے گا. اب کرٹیکل انالیسس دیکھیں ادھر سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ادھر آپ کا جو ٹاپک ہے واٹر سیکیورٹی چیلنجز آف ٹرانس باؤنڈری واٹر, مگر یہ جو کویشچن ہے اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ جو نوٹس ہے اتنے گہرائی سے بنائے گئے ہیں, اس کا ہر اینگل ہم نے کور کی ہے. تو دیکھیں اس سے کتنے کویشچن آپ کے ایڈریس ہو سکتے ہیں. اس میں دیکھیں کویشچن نمبر 1 میں دیکھیں کہ واٹ آر دا کی چیلنجز ٹو واٹر سیکیورٹی ان دا پاکستان اینڈ ہاؤ ڈو دے ریلیٹ ٹو دا مینجمنٹ آف ٹرانس باؤنڈری ریور سسٹم شیئرڈ ود انڈیا اینڈ افغانستان. چیلنجز کیا ہے اور کس طرح یہ جو ہے ریور سسٹم کے ساتھ آپ ریلیٹ کرتے ہو, خاص طور پہ جو ہم نے انڈیا اور افغانستان کے ساتھ جو ریور شیئر کیا ہے. کابل ریور کی بات ہو رہی ہے, ستلج, بیاس اور انڈس یہ جو ریورز ہے اس کی بات ہو رہی ہے. صحیح نا. انڈس واٹر کی بات ہو رہی ہے اس میں. تو یہ آپ نے ڈیپلی دیکھنا ہے. پھر ادھر جو ہے ہاؤ ڈو انڈیا اینڈ افغانستان واٹر پالیسیز افیکٹ پاکستان واٹر سیکیورٹی پارٹیکولرلی ان دا لائٹ آف ریجنل جیو پولیٹیکل ڈائنامکس اینڈ ہسٹوریکل ایگریمنٹس. آر یو گیٹنگ دا پوائنٹ. یہ جو ہے ڈیٹیل میں ڈسکس ہوا ہے. اس کے بعد جو ہیں آپ کے ادھر
سورسز مینشن ہوئے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب سورسز سے اندازہ ہوتا ہے کہ یار اس کی میں نے ڈفرینٹ ڈائمینشنز دیکھے ہیں. تو جب آپ ڈفرینٹ ڈائمینشنز دیکھتے ہو تو آپ کا کریٹیکل انالیسس ڈیولپ ہوتا ہے. اب کریٹیکل انالیسس میں 8-10 چیزیں ہیں مینلی. اس ایشو کا امپلیکیشن کیا ہے، صحیح نا، فیوچر میں اس ایشو کا پاسٹ کیا ہے، اس کا پریزنٹ کیا ہے، اس کا فیوچر پھر امپلیکیشن کو کہتے ہیں. اس کا نیشنل پالیسی آپ نے دیکھنا ہے، ریجنل جس طرح پاکستان ود انڈیا جس میں ٹریٹی وغیرہ ہوئی ہے، صحیح ہے نا، یا انٹرنیشنل کوئی ریزولوشن وغیرہ پاس ہوئے ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، تو نیشنل، ریجنل، انٹرنیشنل، اگر لوکل کوئی امپورٹنس ہے اس کی، صحیح ہے نا، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو. اس کے علاوہ کریٹیکل انالیسس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو، اگر اس ٹاپک کے پازیٹیو اور نیگیٹو ہے، یعنی میرٹس ڈی میرٹس، مثال کے طور پہ گلوبلائزیشن ہے، یہ ایک ٹاپک ہے، تو اس کے میرٹس کیا ہے اور ڈی میرٹس کیا ہیں، صحیح ہے نا. ایک ٹاپک ہے، اس کے آپ نے چیلنجز کور کرنے ہیں یا کنٹریبیوشن اگر اس کے ہے، مثال کے طور پہ جینڈر، یہ ایک ٹاپک ہے، تو اس کے چیلنجز کیا ہے اور کنٹریبیوشن کیا ہے، یہ آپ نے دیکھنے ہیں. ہر ٹاپک کے اپنے ڈائمینشنز ہوتے ہیں. کئی ٹاپک کے خاص طور پہ کازز ہوتے ہیں یا ایفیکٹس ہوتے ہیں، صحیح ہے نا. کازز کیا ہے، یہ ایک ایشو ہے، مثال کے طور پہ واٹر کرائسس ہے، تو واٹر کرائسس آیا کیوں، تو ہسٹری دیکھے، کازز دیکھے، صحیح ہے نا، تو وہ چیزیں کور کرنے ہیں. اب ایک مثال کے طور پہ ایک ایشو ہے، کشمیر ایشو ہے، تو کشمیر یا یہی واٹر کرائسس کا اگر آپ دیکھ لیں، انڈیا واٹر جو ہے وہ وہاں سے موڑ دے، انڈس واٹر ٹریٹی اگر پاسبلٹی ہے، فی الحال تو پاسبلٹی نہیں ہے کہ وہ اس طرح ہم پہ بند کر دے، مگر اگر ان کیس ہو جائے یا واٹر اسکارسٹی اور آ جائے، واٹر کم سے کم ہو جائے پاکستان میں، تو اس کے کیا ایفیکٹس ہوں گے، ایفیکٹس کیا ہے اس ایشو کے، یعنی یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور بھی بہت سارے ڈائمینشنز اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہو. اس کا وے فارورڈ سجیشنز آپ کیا دو گے، اس کے کیس اسٹڈیز، یہ سارے مختلف چیزیں آپ ایک کویشچن میں ڈال سکتے ہو، ایک ٹاپک میں ڈال سکتے ہو جب آپ کور کرتے ہو. ہم اسی طرح کور کرتے ہیں. کیس اسٹڈیز، اگر ایک ایشو ہے، مثال کے طور پہ واٹر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ آپ کیس اسٹڈی دیتے ہو کہ فلانے ملک نے جو ہے اس طرح ایک سسٹم بنایا اور اس کی جو ہے وہ مسئلہ ختم ہوا. آپ ایک کیس اسٹڈی دیتے ہو، ایک ایگزامپل سیٹ کرتے ہو ایگزامینر کے سامنے کہ سنگاپور نے یا ملیشیا نے اپنے ایجوکیشن میں یہ تبدیلی لے کے آئے اور ان کا ایجوکیشن پورا سسٹم ٹھیک ہوا. تو آپ پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہو، کائنڈ آف ایک سجیشن آپ چیکر کو دیکھتے ہو، اپنے ریڈر کو دیتے ہو، صحیح ہے نا. تو یہ آپ کے جو ڈائمینشن ہے، جب آپ یہ اس کو ڈیٹیل میں کور کرتے ہو تو آپ پاکستان افیئرس کے لیے انالیسس کور کر لیتے ہو. وہ انالیسس کور ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں بس ساتھ ساتھ کروں گا، نہیں، ایک ٹاپک کو آپ ڈفرینٹ فیزز میں کرے، ڈفرینٹ لیئرز کے ساتھ کرے، تو یہ نا لیئرز بنائے. یہ جتنے ڈائمینشنز میں نے بھی بتائے نا، تو یہ ڈفرینٹ ڈائمینشن کے ساتھ جب آپ اس کو کور کرو گے، ون بائی ون ایک پورا پراپر نوٹس بناؤ گے 20 30 40 50 پیجز کا، تو پھر آپ کا کور ہوگا. پھر ایگزامینر کے کوشچن سے آپ ڈرو گے نہیں، صحیح ہے نا. ایسے ڈیفیکلٹ کوشچن آ جائے، ہر قسم کا کوشچن آ جائے، کوئی ایشو آپ کو نہیں ہوگا کہ اس کے سارے لیئرز آپ نے کور کیے ہوں گے. تو اس لیئر کو ہم کریٹیکل انالیسس کہتے ہیں. جس بندے کا سارے لیئرز کور ہو تو وہ بس کریٹیکل انالیسس جو ہے وہ ڈیولپ کر لیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا. بکس کی حوالے سے میں نے بات کر لی، کنٹمپرری ایشوز پہ میں نے بات کر لی، نوٹس میکنگ ٹیکنیک پہ میں نے بات کر لی. نوٹس میکنگ میں آپ نے جو ہے ایکسپیکٹڈ کویشچنز ڈالنے ہیں، سورسز ڈالنے ہیں، زیادہ سے زیادہ فلو چارٹ، ڈائیگرام وغیرہ ڈالنے ہیں. کہاں سے کرنے ہیں، سمپل گوگل سے آپ نے کرنا ہے اگر آپ کر سکتے ہو، صحیح ہے نا. اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایشو ہو، کوئی بھی کویشچن ہو، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو. ڈیٹیل میں آپ کو آنسر دوں گا اگر آپ کو سمجھ رہے ہیں، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ پوری ویڈیو دیکھ لیں، ڈائریکٹلی اینڈ پہ نہ آئے. ڈائریکٹلی اکثر اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، ڈائریکٹلی 2-3 منٹوں پہ آ جاتے ہیں، پھر کچھ بھی سمجھ نہیں آئی.
تو ایسے بندے کے لیے جس کا کویشچن ویلڈ ہوگا اس کو میں آنسر دوں گا، یہاں یوٹیوب پہ بھی دوں گا، اور انشاءاللہ جو ہے آپ مجھے واٹس ایپ پہ ڈائریکٹ میسیج کرتے ہو تو واٹس ایپ پہ بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی ایشو ہے۔ یہاں سے نوٹ کر سکتے ہو 0312 942 1112 میرا واٹس ایپ نمبر ہے۔ آپ میرا کمیونٹی بھی جوائن کر سکتے ہو جہاں میں فری گائیڈنس ریلیٹڈ ٹو CSS PMS شیئر کرتا ہوں۔ خاص طور پہ میری ایکسپرٹیز جو ہے، میرا بیک گراؤنڈ انگلش لٹریچر اینڈ لنگوسٹک سے ہے، تو میں ایسے کا ٹیچر ہوں اور کرنٹ افیئرس کا ٹیچر ہوں، صحیح ہے نا؟ تو ڈسکشن ہم کر سکتے ہیں۔ ہزاروں اسٹوڈنٹس الحمدللہ مجھ سے پڑھ چکے ہیں، تو ایکسپیرینس ہے، 7 سالوں کی ایکسپیرینس ہے۔ میں انٹریکشن کر سکتا ہوں، اور خاص طور پہ انٹریکشن میں بہت سارے چیزیں ہم نے سیکھی ہے، اسٹوڈنٹ سے سیکھی ہے کہ ان کے کیا لوپ ہولز ہوتے ہیں، جو پاس کرتے ہیں ان کی کیا اسٹرانگ زون ہوتے ہیں۔ جو 7 سالوں میں میں نے ایسپائرنٹس کے ساتھ ڈسکشن کی ہے، اس وجہ سے انشاءاللہ ایک ہمارا تجربہ ہے، اور ہزاروں DMCs ہم نے چیک کی ہے۔ ہم نے الحمدللہ ہمارے کرنٹ افیئرس، پاکستان افیئرس، وہ ایسے ہزاروں اسٹوڈنٹس نے پاس کی ہے الحمدللہ۔ اس دفعہ بھی ہمارا بہت اچھا رزلٹ آیا ہے۔ تو آپ ہمیں جوائن کریں، ہمارے ساتھ ڈسکس کریں آپ کو کیا ایشوز ہیں، انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ۔ اللہ حافظ۔